سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو میں نے دوران خطبہ تیسرا پارا اس کی پہلی آیت تلاوت کی میاں عظیم صاحب حضرات، میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں، ارشاد خدا بندی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ہائے ہائے، نہیں مسکرا کر کہو سبحان اللہ۔ ذرا غور کرنا، اس کا میں ترجمہ کروں نہ کروں، ہر بندے مومن کو میرا حسن ظن ہے اس کا ترجمہ یاد ہے۔ میں فضلنا بعضهم علی بعض اس کے دائرہ میں رہ کر پہلا جملہ یہ عرض کرنے لگا ہوں، لوگوں سرگودا والو، جن کے جسم کو آگ جلا نہ سکی انہیں ابراہیم کہتے ہیں۔ ہائے ہائے حضرات توجہ، ادھر میرے جملے کی طرف غور کرو، جو سامنے بیٹھے ہیں ذرا ایکٹیو ہونا ہے۔ اختر صاحب حضرات، میں نے کیا کہا؟ حالانکہ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ لوگوں آگ کا کام جلانا ہے، اللہ نے آگ کو پیدا ہی جلانے کے لیے کیا، لیکن ابراہیم خلیل کے جسم کو آگ جلا نہیں سکی ہے۔ میں فضلنا بعضهم علی بعض اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ حضرات آگے والا پوائنٹ آپ سنیں گے مچل جائیں گے۔ میاں عظیم صاحب جن کے جسم کو آگ جلا نہیں نہ سکی، سرگودا والو، آج گجر برادری کی دعوت پہ آنے والو حضرات، جن کے جسم کو آگ جلا نہ سکی، صدیاں بیت گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، آج تک کوئی پاور ان کے قدم کا نشان مٹا نہ۔ ہائے مجمع ہے مسلمانوں کا، ارے جو قرآن سننا چاہتے ہیں، جن کے مزاج میں قرآن سے پیار ہے، وہ تو بات اٹھا کر کہو سبحان اللہ۔ حضرات توجہ، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، میں کسی ان پڑھ مجمع میں ارے خطاب نہیں کر رہا۔ سرگودا والو، میں اب پھر آیت پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے کہاں سے یہ نکتہ ملک تنویر صاحب عرض کیا کہ صدیاں بیت گئیں، ہزاروں سال بیت گئے، آج تک کوئی پاور ابراہیم کے قدم کا نشان مٹا نہ سکی۔ سرگودا والو، اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرات کوئی ماں کا لال ثابت کرے ابراہیم خلیل کے قدم کا نشان جو پتھر میں محفوظ، کوئی پاور اس کو مٹا سکی ہو۔ جشن منا کر اللہ سے وفا کرنے والوں، نماز ادا کر کے خدا اور مصطفیٰ سے وفا کرنے والوں، حضرات میرے جملے کی طرف غور کرنا، جو مولا ہائے ہائے جو رب اپنوں کے نشان نہیں مٹنے دیتا، وہ اپنوں کے وجود کیا ہائے ہائے ہائے، ارے یہ توحید پرستوں کا مجمع ہے، یہ ختم نبوت کے پہرے داروں کا مجمع ہے، یہ اسلام کے سپاہیوں کا مجمع ہے۔ سرگودا والو، میں پیغام دے رہا ہوں، ارے اس بندہ مومن کو جس کے گلے میں میرے نبی کی غلامی کا پٹا ہے، کائنات کے رب نے آج تک ابراہیم کے قدم کا نشان نہیں مٹنے دیا۔ ہائے ہائے ہائے، جو اپنوں کے نشان نہیں مٹنے دیتا، وہ اپنوں کے وجود کیسے جدہ بادو سلامت بادو کڑ کیا کو سبحان اللہ۔ میں قرآن پیش کر رہا ہوں، سیدہ آمینہ پاک، حضرت عبداللہ پاک، حضور کے والدین کریمین، ان کی بارگاہ میں نذرانہ ادب کے طور پر جامعین صاحب آپ کو حضرات جذبہ عشق رسول، ارے جتنے بھی جذبہ عشق رسول لے کر آئے ہیں، آگے والا جملہ سنو گے تم مچل جاؤ گے۔ اسماعیل، میں اب جو جملہ کہنے لگا، ابراہیم کے جسم کو آگ جلا نہ سکی اور اسماعیل کے گلے کو چھری کاٹ نہ سکی۔ جنہوں شک کیوں نہ بولے، جنہوں پاک کے بادو کڑ کیا۔ میں تیسری قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، حضرات فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اے لوگوں، ارے چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن قرآن کہتا ہے وہ جو 13 سال کا شہزادہ تھا، ارے جس کو نبی ابراہیم نے مانگ کر لیا تھا، حضرات عمر 13 سال عمر ہو، گلا کتنا ہوگا، وجود کتنا ہوگا، فساد اسماعیل ذبیح اللہ کی جب باپ نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ سرگودا والو، جب ابراہیم نے کہا خلیل، اے میرے پیارے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ میں چھری چلاؤں یا نہ چلاؤں۔ ہائے ہائے ہائے، حضرات اسماعیل نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا باپ بیٹے کے گلے پہ چھری کیسے چلائے گا، ارے وفا دیکھو۔ اسماعیل کہتے ہیں بابا چھری چلانا تمہارا کام ہے، صبر کرنا میرا۔
نہیں جنہ مجمع آج 8 ربیع الاول ہے تسی کم از کم میں 6 بھی تقریراں کر چکے ہیں یکم تو لے تسی صرف 4 نال ہی ضرب دے ہونا تے 8 چوکے 32 تقریراں میں یکم تو لے کے ہن تک کر چکے ہیں میں صدقے جاواں تے راتی جاگ دیا سیاں تھکیڑا سنیاں نو چڑھ گیا ایک اور بازو کڑ کیا کہ سبحان ہائے ہائے سٹیج والے حضرات بھی میں انشاءاللہ سارا خطاب پنجابی میں کروں گا گجر صاحب آجی صدیق صاحب تشریف نہیں لائے اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پر تدیر قائم فرمائے ادھر غور کرنا حضرات میں اب جو جملہ کہنے لگا ہوں وہ اتنا قیمتی ہے لوگوں اسماعیل کے گلے کو چھری کاٹ نہ سکی اب میں جو جملہ کہنے لگا ہوں اللہ اکبر جس نے 6 کلومیٹر کے فاصلہ سے چونٹی کا کلام سنا انہیں سلیمان کہتے ہیں ہائے ہائے این نہیں ارے میرا چیلنج ہے آج کے کسی وکیل جج ارے کسی سکال اس کے کان میں چونٹی رکھو پوچھو یہ کلام کر رہی ہے کیا تجھے گفتگو سمجھ آ رہی ہے علامہ ہو شیخ القرآن ہو مفتی ہو مناظر ہو ادیب ہو حضرات کوئی بشر یہ دعویٰ نہیں کرے گا میں چونٹی کا کلام سن رہا ہوں سمجھ رہا ہوں تیری میری بشریت یہ ہے تیرے میرے کان وچ کیڑی بولے تین میں نو سمجھ نہیں ہوندی نبی انہاں نے جیڑا 3 میل دے فاصلے تو کیڑی دا کلام نہیں ہوں جڑا بندہ نہ بولے میں کو دے بازو کر کیا کو سبحان قرآن ہے بخاری مسلم نہیں ترمذی ابن ماجہ نہیں مشکات نہیں حضرات یہ قرآن ہے فتبسم ضاحکا من قولها چونٹی کا کلام سن کر اقبال صاحب وقت کا نبی سلیمان مسکرا پڑے ہائے 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 ارے وقت کا نبی سلیمان مسکرا پڑے ارے درمیان میں ارے 3 میل کا فاصلہ تھا مجھے اتنا کہنے دو اگر 3 میل کے فاصلہ سے چونٹی کا پڑا کلام نبی سلیمان سن سکتے ہیں تو آج آپ کا پڑا ترانہ زہرا کا بابا بھی سن سٹیج والے بندے دال آ کے بیٹھے میں اے انج دال آ کے بیٹھے جکن شباز شریف پوری قوم نو پونے 2 سال دال آ کے بیٹھا اور میں صدقے جاواں نعرہ حیدری تھوڑا جنا جاگو نعرہ حیدری آج کوئی بندہ سوچاں چ نہ پوے کمال اللہ کیا آج ایک نعرہ بڑا ضروری ہے انہاں بھی لایا میں بھی لوانا اے نعرہ لازمی لاؤ سرکار کی آمد ارے علی حمزہ بیٹا بعد اٹھنے چاہیے سرکار کی آمد سرکار کی آمد حضرات کمال آپ کا پیار ہے میں کیا کہہ رہا تھا ارے جس نے 3 میل کے فاصلے یہ میرا لفظ نہیں قرآن کی تفاسیر کا مطالعہ کرو حضرات 3 میل کا فاصلہ چونٹی نے کلام کیا چونٹی کی زبان نہیں ہوتی ارے بار بار سے ٹکرتا ہے ہائے ہائے ارے اس ٹکراؤ سے چونٹی کی گفتگو پھرو ہوتی ہے کہاں سے ہمت لاؤ رب کعبہ کی قسم نبی سلیمان نے کلام سنا اور پھر پتہ کیا ہوا سن کر اللہ کا نبی مسکرا پڑا اوے تو گل کریں تے تیرا مرشد تیری گل سن کے مسکرائے تے تیرے تے پیر زمین تے نہیں لگنے اس چونٹی دے مقدر ہوئے جدی گل نو سن کے وقت دا ولی نہیں وقت دا نبی مسکرا کمال کمال بڑا کمال میں آپ کا بڑا ممنون ہوں فقیر آپ کا بڑا ممنون ہے کہ اتنا بڑا مجمع میں آپ کے گھر کا آدمی ہوں آپ کے مسلک کا نوکر ہوں آپ کی جماعت کا ادنا سا خادم ہوں حضرات میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کتنی فیس لیں گے میں نے کہا میری یہی فیس ہے جو آپ نے نبی کا جشن منا رکھا آج آپ نے اپنی نکاحوں کو مصطفیٰ کے در پہ بچھا رکھا ہے اور کوئی فیس نہیں ہم جب بھی بکتے ہیں مال پہ نہیں بکتے آمرہ کے لاب حضرات ہمارا قائد ارے مولانا شامد رضا خان تاجدار بریلی
کس پہ بکے؟ ہائے ہائے، انگریزوں نے کہا تھا احمد رضا جتنی دولت لینی ہے لے لو۔ انگریزوں نے جب بولی لگانے کی کوشش کی تو احمد رضا نے پتہ کیا کہا تھا؟ انگریزوں چلے جاؤ، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ رہے۔ اب آگے والا جملہ سنو، لیکن ایک دفعہ بازو اٹھا کر سرکار کی آمد، ترے بندے رہ گئے بقایا مجمع بڑے لیول تے، سرکار کی آمد تسی بھی پڑھو استقلال آباد والے ہو تسی چنگے، تسی تے اے وی آئی پی اچھا مقام میں یاد آ رہے ہیں، ایک باری بازو کر کیا کہ سبحان میں تائیں پہ نہیں، میں بہت کچھ بیان کر، لیکن یہاں ایک نکتہ ہے۔ ارے کبھی علماء سے پوچھنا وہ گفتگو کیا تھی جس کو سن کر نبی مسکرا پڑا۔ کسی شیخ القرآن، چاہے کوئی شرط نہیں کہ بریلوی ہو، مسلک دیوبند، مسلک اہل حدیث، میاں صاحب بیٹھے آپ بڑے قابل احترام ہیں، کسی بھی شیعہ کے ذاکر ان کے علماء سے پوچھو وہ چونٹی نے کون سی گفتگو کی جو نبی کو اتنی پسند ہے۔ اوے اچھی بات لاکھو سبحان اللہ، میں حد نہیں لگا رہا، اوپن میرا اعلان ہے، کسی شیخ القرآن، کسی مناظر، کسی مبلغ سے پوچھو وہ کون سا کلام تھا، وہ کیا گفتگو تھی جو نبی سلیمان سن کر مسکرا پڑے۔ حضرات اور کوئی جواب نہیں آگا، کوئی یہ نہیں کہے گا اس نے اللہ اللہ کی، اس نے اللہ کی توحید کا ذکر کیا، اس نے وحدانیت کا ذکر کیا، نانا جواب آئے گا اس نے چیونٹیوں سے صرف اتنا کہا تھا راہوں کو صاف کر دو نبی سلیمان آ رہے۔ میرا دل کر رہا ہے میں پڑھتا جاما، میری روح پرواز کر۔ حضرات گجر سوال تمہارے مقدر کو سلام۔ اگر چونٹی کا ایمان نال یہ انداز محبت خدا کو بھی پسند، خدا کے نبی کو بھی پسند۔ اگلی میں گل کرا نہ کرا آپ بھی خالی جگہ پور کر کیا کو سبحان اللہ، کمال ہو گئی ہے، لیول تے مجمع آ گیا۔ شفیق خان صاحب حضرات ایک تو بات ہے ہم چوٹی نہیں، ہم حضرت انسان ہیں، وہ جنہوں نے سمجھ آئی ہوتے باتو کٹ کیا کو سبحان۔ دوسری یہ بات ہے ہم ترانہ سلیمان کا نہیں، ہم پتہ ہے کن کا ترانہ پڑھ رہے ہیں، جن کے قدموں میں سارے نبیوں نے سر رکھے۔ ایک واری شامل ہو تواڈے خطیب صاحب جتھے تقریر چھڑ گئے نے، میں کیا میں اتھوں ایز طالب علم اتھے بہت بڑے علامہ میں تے علماء دے جوڑیاں نال لگن والی مٹی جڑی ہے حضرات او دے ورگا بھی نہیں، اے تواڈا پیار ہے۔ ایک واری نعرہ حیدری، اور اگلا جملہ ہوں میں جڑا کہنے لگا گجر صاحب ادھر توجہ کرنا، لوگ کہتے ہیں آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہو ملتا کیا؟ میں کیا اس کیڑی نو نہیں تو مزے ہی نہیں دیتا۔ اقبال صاحب آدھو کر کیا کئیاں بندیاں نو آدھے گل سمجھ نہیں آئی، میں ان ایز طالب علم سمجھان لگا اس کیڑی دا انہا مقام آج ولیوں دا نا لیننا تے ولیاں دے درجے پڑھ دے تے ایمان نال جی دے گناہ ماں دی حد دینا لا محدود گناہ اس کیڑی دا ذکر کرے کہ اس کیڑی دے ذکر دا صدقہ گناہ گاراں دے گناہ معاف ہو۔ حضرات بدبخت اس چونٹی دا نام لے، ارے بختاور مکروز اس چونٹی دا ذکر کرے، قرضے اتر جاوے۔ اے مجھے کہنے دو اگر اس چونٹی کے اتنے نصیب ہیں تے جڑے میلادی نبیاں دے پیر دا پڑھ دینے تو اڈے نصیباں دا۔ ہائے ہائے کیا بڑی بہت شکریہ۔ ایک کری بازو کڑنا چاہو گے کہ نہیں چاہو گے؟ میں بازو چوانا کئی بندے کڑی ہوئی جانے ہیں لیکن کڑی ہویا نہ کریا کرو۔ پتہ کیوں چوانا؟ جس دن زبانہ نہیں نہ بولنا، زبانہ نے میاں صاحب جس دن ساڑیاں زبانہ نہیں نہ بولنا اس دن ساڑے ہتھاں بولنا۔ آئے آئے ہائے ہائے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ حضرات میں قرآن پڑھ رہا ہوں اس وقت تک تقریباً 95% میں نے جو گفتگو کی یہ میں دنیا کے شاعروں کا کلام نہیں کائنات کے خالق کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ حضرات میں تاں بازو چوانا جدو تیری زبان نے نہیں نہ بولنا ہاتھ بول کے آکھن گے مولا انہوں جنت دے تے ان ڈٹھیاں تیرے یار دا جشن منا۔
تے ایتھے کری چاہ کے لہرا کے پڑھنا ہے جی دی خاطر کل کائنات بنی جنہوں تقریر ہون تک سمجھ آئیے بادو چاہ کے جی دی خاطر کل کائنات بنی جی دی خاطر کل کائنات بنی جی دی خاطر کل کائنات بنی آج اس دی آمد آمد ہے کمال ماحول چہرے تے مسکراہٹ ہونی چاہیے میں ہمیشہ اللہ ارے پریشان مرتد ہون بے ایمان ہون ارے پریشان منافق ہون اوے سنیو تانوں پریشان ہونے دی لوڑ کیڑی ہے تسی نبی دی پسندیدہ سبزی نو وی کدو شریف بازو کر کے لہرا کے جی دی خاطر کل کائنات بنی جی دی خاطر کل کائنات بنی اور جدا بازو نہ اٹھیا میں کو دے حوالے کر دینا ایک کری چاہ کے جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد ہے جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد ہے جی دی خاطر دن تیراج بنی اج اس دی آمد آمد ہے فما ارسلناک الا رحمت 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 شفیق خان صاحب غور کرنا میں ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ پورا گھنٹہ میں لگاؤں گا 9:15 بجے خطاب شروع ہے 10:15 تک میں نے دیکھا ادھر میری طرف غور کرنا پیغام رہ نہ جائے نبی کے دیوانوں اللہ کی قسم آپ مچل جائیں گے جس نے 6 کلومیٹر کے فاصلہ سے چونٹی کا کلام سنا انہیں سلیمان کہتے ہیں اور جس کا لنگر 100 سال چٹیل میدان پہ پڑا رہا چند کھجوریں انگوروں کا رس اوپر کور نہیں تھا ڈھکن نہیں تھا صدی گزر گئی زمانہ بدل گیا پر اللہ والے کے لنگر کا نہ رنگ بدلا نہ ذائقہ بدلا جہاں جو قرآن سے پیار کرتا ہے وہ باد اٹھا کر کے سبحان اللہ تیسرا پارا دوسرا صفحہ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى اب میں پتہ نقطہ کیا پڑھنے لگا ہوں جنہاں دے لنگر نو کچھ نہیں ہویا انہاں دے وجود کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے رابی صاحب ہائے اللہ اللہ اتھے میں ان کیوں نہ کہاں بان جس نے پھڑائی ہے ہائے ہائے اج گجر برادری نے کملی والے دا جشن منا کے آمینہ دے لال دیاں راواں وچ نگاواں بچھا کے تساں آ کے اے اعلان پہ کر دے او پاں جس نے پھڑائی ہے سرکار تو عالم لو او کہندا پھرے چنڈی چانا ہے چنڈیاں لہرا کے چنڈے لہرا کے او کہندا پھرے سب نو اچھا ایک دو قدم اگے ہو جو جنہ مجمع پنڈال وچے میں ویکھ رہا انہا مجمع بازار بھی کھڑا ہائے ہائے گجر صاحب آسن صاحب بھائی آسن صاحب آج کا یہ مجمع پتہ کیا بتا رہا ہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی آئے آئے صدائیں میں نے اس جلسے کا شورا بڑا سن رکھا تھا اگرچہ یہ محلہ میرا اپنا ہے شانی گجر میرے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے بڑی محبت اللہ ان کے درجوں میں اضافہ فرمائے یہ میرا اپنا محلہ ہے لیکن اس جلسے میں پہلی دفعہ آیا ہوں حضرات آج اتنا میرا دل موجود ہے آج سر فخر سے بلند آج کا اجتماع بتا رہا ہے سرگودا ارامیاں دا شہر نہیں اے حلالیاں دا شہر لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ
اچھا جی ایک منٹ ایک اگے ہو جاؤ، ایک دو قدم بزرگو اگے ہو جاؤ. زہرا پاک سلام اللہ علیہ آپ دی چادر تطہیر دا واسطہ ایک دو قدم اگے ہو جاؤ تاکہ پیچھون والے لوگ میرا دل پیا کردا ہے جی اگلا جلسہ منسوخ کریے ایتھے 2-2.5 گھنٹے واس کریے. لیکن سننی کہیں ڈاڈے بھی بڑے نہ پہنچیے تے پرچہ کرا دیندے. نعرہ حیدری اگے ہو جو مسکرا کے درود و سلام پڑھ دیا. کمال بڑا لیول پیر خیال دے وفادار بیٹھے ہو. اگے ہو جاؤ چونکہ بار بار خان صاحب نے مجمع اگے کروا. ماشاءاللہ میں ہن پتہ میں ہن جملہ کی کہنے لگا ہائے ہائے تساں مچل جانا ہے. اوے لوگو جن کے لنگر کو 100 سال چٹیل میدان میں پڑے رہنے کے باوجود کچھ نہ ہوا، نہ رنگ بدلا نہ ذائقہ بدلا، انہیں عزیر کہتے. جدے دل اوتے لگن والا گناہ دا زنگ پیا لیندا ہے او تے بازو کر کے میں بہت توجہ میں پتہ کس چیز کی طرف سفر کر رہا ہوں. ورفا بعدہم درجات انا آتیناک الکوثر. ارے حضرات ورفعنا لک ذکرک ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قد جاءکم من اللہ نور قد جاءکم برہان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں ادھر سفر کر رہا ہوں. حضرات آگے والا جملہ اتنا قیمتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ مچل جائیں گے. جنہوں نے اپنی قمیض کے ذریعے یعقوب کی بینائی پلٹوائی انہیں یوسف کہتے ہیں. جنہ دا عقیدہ پکا تے اوتھے بازو کر کے آکھو. کدی وقت ہوندا او جڑا جیل میں فتنہ آندا نہیں دین چ بابیاں دی لوڑ ہی کوئی. او میں کہیا تو بابیاں دی گل کرنا ہے. ایتھے تے رب اپنے نبی نو نظر بھی ڈائریکٹ واپس نہیں کردا. دین دے بابے دی قمیض دا صدقہ کرو. نہیں تسی بولنا ہی کو نہیں ہاتھوں کی اونچی بات نہ کو سنا. حضرات یوسف علیہ السلام یہ دین کے بابے ہیں، نبی ہو ولی ہو. حضرات یوسف علیہ السلام کی قمیض وسیلہ بنی پھر یعقوب کی نظر پلٹی ہے. یہ نسبت والے کپڑے دیے ٹورے نبی دا اپنا مقام کیا. قبلہ ادھر آپ توجہ. شفیق خان صاحب میں یہ بات اس نقطے کو کلوز کرنے لگا ہوں. بہت اچھا ساؤنڈ کر رہا ہے میرا بیٹا کمال. اس دن کی بھی کسر آپ آج پوری. ادھر سٹیج والے بھی توجہ. اچھا ایک اور لفظ لازمی کہنا منہم من کلم اللہ. چونکہ آیت میں نے یہ پڑھی تھی من کلم اللہ. اس کی وضاحت یوں کروں گا جس کی چھڑی نے اللہ والوں کو ڈوبنے نہ دی. جن قرآن پیارا بازو کر کیا کچھ حضرات صرف یا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت. یہ قرآن سے بغاوت ہے، یہ اللہ کی انداز سے بغاوت ہے. رب تو کائنات کو بتاتا ہے. ہم نے اپنوں کو کنارے بھی جو لگایا ہے نا وہ ڈائریکٹ نہیں موسیٰ کی چھڑی کا صدقہ. ایتھے ترے باری آپ کو کمال. اچھا بڑی سوال ایدے دھیان کرنا شہزادیا تیری جوانی ہے پر پسینہ کو نہیں آیا. ایک مسکرا کے آکھو سبحان اللہ. ایمان نہ بڑی سواد علی گل جے. اگے دریا دیاں موجاں پیچھے فرعون دیاں فوجاں 12 لاکھ دا لشکر. گجر صاحب ایمان نہ حضرت موسیٰ نے نا دیکھیا اگے پل کوئی نہیں تے موسیٰ دے منن والے اپنے نبی نو آندے نے جی اساں فرعون نو چھڈیا تواڈے نال یاری لائی. ایدے دھیان کرنا قبلہ انہاں کہیا جی سان بچاؤ. حضرت موسیٰ نے کیتا مولا اے تیرے بھی نے تے میرے بھی. اگے پل کوئی نہیں پیچھے 12 لاکھ دا لشکر. فرعون نے ٹکڑے کر دینا. خدا دی قسم دے کائنات دے رب نے فرمایا کلیم پریشان نہ ہو اساں اپنیاں نو نہ ایتھے مرین دینا نہ ڈوبن دینا. اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں. پھر حضرات موسیٰ نے عرض کیا مالک بچانا ہے تو کیسے بچانا ہے. اوپر سے حکم آیا آرڈر آیا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. کلیم اپنی چھڑی کو ذرا سمندر کی لہروں پہ لگاؤ تو نہیں اونچی آواز سے کہو سبحان. ارے سمندر کی لہروں پہ کلیم کی چھڑی کی ضرب لگی. ارے 12 راستے بن گئے. اللہ والے نہیں ڈوبے. میں ان پتہ لفظ شفیق خان صاحب اور گجر صاحب میں لفظ کی کہنے لگا جے کلیم دی چھڑی نہیں سن ڈوبن دیندی محمد دی لڑی سن کے تے پھر میں کیوں نہ کہاں نبی تم
جے تھوڑ رہ جئی تا پھر آکھی نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جئی تا پھر آکھی. اقبال صاحب بڑا پیار ارے قرآن نال وفا کرن والے مل نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جڑے جوان بازو کر کے لہرا کے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے تا پھر آکھی. کوئی پتہ نہیں تیری میری زندگی دی آخری رات ہوئے کل جنازہ اٹھ جائے آ حسین دے نالے دا ترانہ پڑھ لے میرا نبی تیری قبروں جنت دا ٹکڑا بنوا دیں گے مل کے پڑھ لے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے تا پھر آکھی. جڑے بندے موبائلاں چ مست نے موبائلاں وچ نہ مست ہو ریکارڈنگ کرو حضرات لیکن بازو چاہ کے لہرا کے پڑھ نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے تا پھر آکھی. ہائے ہائے کسے دے درد صدا کرن دی جے لوڑ رہ گئے تا پھر آکھی. حضرات میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں نماز کی پابندی کرنے والوں اپنے چہروں پہ میرے آقا کی سنت داڑھی مبارک سجانے والوں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والوں ارے اپنی بہنوں غیروں کی بہنوں کی عزت کا پہرا دینے والوں یزید کی عزت سے نفرت کرنے والوں اب میں کلوز کرنے لگا ہوں. جس کی چھڑی اللہ والوں کو ڈوبنے نہ دے انہیں کلیم کہتے ہیں. ہائے ہائے اب میں آیا ہوں ورفا بابا ہم تراجا فتلنا پہ بھی میں نے ٹائم کے مطابق حاضری پیش کر دی منہم من کلم اللہ پہ بھی میں نے اشارہ کر دیا. اب میں پتہ نکتہ قاضی صاحب کیا پڑھنے لگا ہوں ندیم موزمی صاحب نکتہ پتہ کیا ہے شان اس کی بھی بڑی ہے جس کے جسم کو آگ جلا نہ سکی ارے جس کے گلے کو چھری کاٹ نہ سکی شان اس کی بھی بڑی ہے جو بغیر باپ کے دنیا میں آیا. حضرات میں پتہ جملہ کیا کہنے لگا ہوں جن نبیوں کے میں نے نام لیے جن کے نام نہیں لے سکا حضرات یہ فقط نبی ہے یہ فقط نبی وہ لوگوں توجہ ارے یہ فقط نبی ہے جو فقط نبی حجر صاحب جو فقط نبی ہو اس کے جسم کو آگ جلائے نا اس کے گلے کو چھری کاٹے نا جو فقط نبی ہو اس کی چھڑی اللہ والوں کو ڈوبنے نہ دے. اگر انہاں دی یہ ٹور ہے کہ جڑا نبیاں دا نبی بن گیا کیا بات ہے کیا بات ہے حضرات جلا دو ایسی کتابوں کو جلا دو ایسے لٹریچر کو نہ سن گفتگو ایسی جس کے اندر نبی کے کمالات مصطفیٰ کے اختیارات بے اطراع ہو. ہم بتانا چاہتے ہیں جڑے چھڑے نبی بن کے آئے نے انہاں دی ٹور دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا تے جڑا نبیاں دا نبی بن گیا چھوڑ ترانہ پڑھنا ہے. ایک میں داستان اے توڑا موڈ چھوڑنے دا جدا موڈ ہے ایک کری بازو پار کڑ کے نعرہ حیدری او جڑے کھڑے ہو جنہ جنت بھی جانا سن لو جنت یا ٹکٹاں پیر علی نے بننیاں نعرہ حیدری جنت علی دے پتران دی جگیر نعرہ حیدری دکھ مٹ جان گے نعرہ حیدری خاتمہ ایمان تے ہوے گا نعرہ حیدری قبر جنت دا باغ بنے گی نعرہ حیدری ذکر علی 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 منافق کے لیے ضرب شدید ہے مومن کے خلد کی پکی نوید ہے تفریق کر دیتا ہے فقط نعرہ علی کا جو سن کے جل جائے سمجھو وہ نسل یزید. اینیاں پکیاں دلیلاں تو بعد اسی کملی والے دے کمی تے مراسی اسی پھر کیوں نہ کھیے سب تو آلہ ہائے ہائے سب تو آلہ تو آٹا نام ان پھول گیا پرانے یار ہو ایتھے بڑے بڑے پرانے کئی بندے اندے نے فصلی یار ہو لیکن گجر برادران فصلی یار نہیں ہے نسلی یار
اے فصلی نو تسی سمجھ دیو میرے تو زیادہ سرگودے شہر فصلی یاراں نو نہیں کو سمجھ سکتا ہائے ہائے جی میں جی چلو جی اے ہن انج کرو جی اس سائیڈ والے حضرات بہت آندے نے پیچھے عوام ہی مخلوق ہی مخلوق اس سائیڈ والے سارے دوست اس سائیڈ فریدی صاحب تہاڈی سونی ٹوپی اگے ہونا بابا فرید الدین گنجے شکر دے فیض یاب آ جاؤ اے سارے اس گٹھ وچ آ جاؤ اس سائیڈ تو سارے او میرا پتراں او سارے اے جڑے شہزادے ہون لنگر والی پارٹی اگے او جڑے پیچھے بچے بیٹھے آ جاؤ کو نہیں میں خود لنگر والی پارٹی دا ورکر ہاں نعرہ حیدری آ جاؤ اے گٹھ فل کرنے ایدے تسی چاہنا نو ماشاءاللہ اگے جڑے دوست پیچھے نے اس شہر تے اگے تشریف لاؤ بہت شکریہ بہت شکریہ زور اللہ اللہ سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا جی سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا ہائے ہائے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا آؤ جڑے بچے پیچھے کھڑے ہو طلباء سارے دے کے آجو اگے جگہ ہے فرنٹ تے آؤ بڑی مہربانی ہن بازو ہون ایتھے کسے دا تھلے نہ ہوئے جنوں اے یقین ہے نا کملی والے دی ہون دی خوشی جبریل نے جھنڈے لائے نا آئے ہائے کعبے دیاں دیواراں نے آمنہ پاک دے گھر نو سلاویں ایک سوادی گل سن لو کمال خدا دی قسم دے مطلب کہ دیوبند تے اہل حدیث انہاں دے مولویاں نے لکھیا ہے 12 ربیع الاول دی رات جدوں حضور آمنہ دی سبحان اللہ اس نے کیسے سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی پوچھنا سبحان اللہ ہائے 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 میاں عظیم صاحب سبحان اللہ کے اندر ظالم غریبوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے کہ انہوں نے کیسا بتا دیا آج جو ہو گیا جڑا بے سہارے دی طرف بے شک بے شک جی اقبال صاحب یہ مجمع بڑے لیول تے ایک اور کھول کے آکھو سبحان ایک اور بازو چاہ کے میں آخری داستان شروع کرنے لگا سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا اللہ اللہ سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا او دی دلیل وے رب نے کسے نبی دی اون دی خوشی دے اندر ارے ماما نو پتر نہیں بننے ہائے ہائے او دی دلیل وے او لوگو کسے اور نبی دے اون دی خوشی دے اندر اللہ نے زمین نو مسجد دا درجہ عطا نہیں فرمایا او سرگوسا والے او دی دلیل وے کسے اور نبی دے اون نال مخلوق دے عیباں تے پردے نہیں پے ہائے ہائے او کسے اور نبی دے اون دی خوشی دے اندر ماما دیاں تلیاں تھلے رب نے جنت نہیں رکھی یا کسے اور نبی دے اون دی خوشی دے اندر رب نے دھیاں نو رحمت دا درجہ عطا نہیں فرمایا ماں دیاں تلیاں تھلے جنت ودو آئی ہے جدو حسین دا نانا تشریف لے گیا جنہوں سمجھ آئی ہائے ہائے جڑا ماں دا تابعہ تھا میں اعلان کر رہا ہوں اگر حضور نہ آتے ماؤں کے قدم کبھی نہ چومے گاتے ارے بیٹے ماؤں کی بولیاں لگاتے اللہ کی قسم ماں کو جو عزت ملی ہے وہ محمد کی آمد تے جڑا حلالی ہے ایتھے دل آ کے پڑے گا سونا آیا تے بادو چاہو نہ چاہو میں تھوڑے خوش ہاں غازی عباس علمدار دے نوکر بیٹھے ہو سونا آیا قاری صاحب اذان تے نہیں پڑھن چلے اذان پڑھن چلے آجو آجو کٹھی پڑھ لیتے ہیں ایک بازو بار کر کے سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا جی سونا آیا تے جہان سارا
سجدہ گئے. کیا بات ہے سونا آیا تے میں تھے اشارہ کرن لگا حضور پیر سیال آپ میاں والی جیل گئے میں جدو غازی المودین دی کٹیا بھی گئے کوٹھڑی بھی گئے میں اللہ دی قسم دے غازی المودین اس لئے کی کر رہے سن ارے ترخانہ دا بیٹا اپنی جیل دی کوٹھڑی دیاں دیواراں دے بوسے لے رہے کدی سجی دیوار نو چون دے لے اور کدی کھبی دیوار نو چون دے لے پیر سیال آنے لے غازی صاحب اے اسلام دے قائد نبی دی عزت دا پہرا دین والے ارے تسی صدائے موت دے کہہ دیو اے تو اڈے واسے ارے جیل دی کال کوٹھڑی ہے تسی نانیاں دیواراں دے بوسے کیوں لے رہے ہو ارے اللہ دی قسم جے اوے لوگو رائے کمال نے لکھیا میری لائبریری چ بک ارے میری لائبریری دی اندر بک پئی ہے میں سنایا خطاب کرنے دا عادی نہیں سوشل میڈیا دا کلپ وائرل کرنے دا عادی نہیں او سر کو دعویٰ لیو پیر سیال نے اللہ پوچھے غازی صاحب اینا دیواراں دے چمنے دا راز کیے اللہ دی قسم اسلام دا ہیرو مسکرا پیا ارے ترخانہ دا پتر مسکرا پیا اور لوگو غازی المودین پیر سیال ہونے نے کملی والا بڑا لجپالے حضور بڑے کریم ہوئے اللہ دی قسم عمر 17 سالے غازی المودین آنے نے میں جدودا یار دی عزت پیچھے ارے جیل بچ آیا اوہ لوگو نبی نال وفا کرن والے ہو غازی المودین آنے نے کوئی رات نہیں گزر دی جدو حسین دا نانا تشریف ہائے ہائے ایتھے میں پڑھن لگا میری جوارے خطاب تقریر دا آخری جملہ ایتھے ساریاں پڑھنا جشن آمد رسول اللہ ہی کمال ماحول پادو چاہو نہ چاہو کوئی مسئلہ نہ بخلاؤ چونکہ اللہ نے زبان جھوٹ بولنے واسے نہیں دیتیاں گالیاں دینے واسے نہیں دیتیاں بکواسات کرنے واسے نہیں دیتیاں او غیرت مند لوگو آج عاشقان رسول گجر برادری دیتا وہ تتیون والے ہو یمین صاحب اللہ نے زبانہ محمد و آل محمد ترانہ پڑھنے واسطے دیتیاں جڑے رو رہے ہو نا اللہ آج راتی تو اپنے محبوب زیارت نصیب فرمایا ہے بڑے بڑے چڑب گئے ہوئے ایک ری پیار نہ پڑھنا کوئی زبان پل کے میں چھے اے ترانہ پڑھا گا لوکاں دے زمانے کہ بلا جڑے تڑپ رہے ہو ساریاں دی نظر لوگ آپ دے آنسوان دی نظر بڑے بڑے لوگاں دی کفیت بدل گئی اوے لوگو پتر تھر کھانا دا ہوئے عمر 17 سال ہوئے نبی نال وفا کرے نبی دی عزت نال کہرا دے بے اے میرا نبی ان زیارت کرانے واسے میاں والی جیل وی چون ایتھے کہ میں لفظ بول لگا اے شہزادے ہو میاں والی جیل دے اندر بڑے بڑے ایم پی اے بھی کہہ دی رہے نے ایم این اے بھی کہہ دی رہے نے ارے وزیر اعظم بھی جیل وچ ارے ملک دیاں جیلاں وچ بڑے بڑے رہے نے لیکن اللہ دی قسم جے اے جنہ جیلاں وچ وزیر اعظم پاکستان ارے قیدی بن کے رہا جا دیکھ لے تینوں کسے جیل دے دروازے تے انہاں دی تصویر نظر نہیں آوے گی لیکن جدوں میاں والی جائے گا اج بھی تیری نظر میاں والی جیل دے مین دروازے تے پوے گی تینا اج بھی غازی المودین دی تصویر نظر آئے جن کل سمجھ آئیے کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لاہو قلم تیرے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا لوکاں دے زمانے کمال ماحول میں ٹائم دیکھ لوا ماشاءاللہ ایک باری بازو آخری بار بازو کر کے لوکاں دے زمانے تے دوسرا بھی اختصار بازو چانا کمال ہو گئی لوکاں دے زمانے تے دلدار پچھیرے لوکاں دے زمانے تے دلدار پچھیرے سرکار بھی 100 سالوں سرکار بتیرے جنہوں یقین ہے میری قبر بھی زہرا دے پاپا نہیں ہونا ہے ایک ری مل کے پڑھ وہ قطرے کو سمندر کرتے ہیں وہ ذرے کو سدا کرتے ہیں کونین 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 کو
غم آتا ہے جب زلف سوار سٹیج والے سامان میرا بیٹا کیوں تالا کے بیٹھے ہو سارے بازو کر کے بولو سرکار دسو کمال سرکار دسو سالو سرکار بتھیرے اج گجر شبان نے میرے نبی دا جشن منا کے یہی دسیا ہوئے لوگوں سرکار دسو بزرگوں تھوڑی بھی نظر ہے کیا بات ہے بڑا پہ پر عشق رسول جوان ہے سرکار دسو تڑپ کے پڑھنا سرکار دسو سالو سرکار بتھیرے ایتھون میں آخری لفظ کہنے لگا ماں اسی اونا دا جشن منا رہے ہیں جڑے چھڑے نبی نہیں نبیاں دے نبی کیا بات ہے آپ دا کی نام ہاں جی دلاور صاحب 10 بائی کے 10 منٹ میں وعدہ کیتا سی 15 منٹ میں قربانی دیاں حالانکہ بہت سفر ہے امی پر بنگلہ اتھوں جڑے لوگ اس علاقے گئے انہوں نے پتہ ہے 5 منٹ رہ گئے پچھلے اگلے ٹائم میں چھن کلوز کرنے لگا تو جو ہے اے دے ان میرے جملے وال غور کرنا ہے اتنا قیمتی جملہ ہے نبیاں دے نبی چوک اقبال صاحب مکے دا ایک پینڈو بندہ ہے گجر صاحب بٹی صاحب اقبال صاحب بڑے بڑے نبی دیوان ایک پینڈو بندہ مسلم شریف حوالہ غلط ہوئے تو ان پتہ ہے میں کار دی چابی دا کدی اعلان نہیں کیتا حوالہ غلط ہوئے بلا کے چوک کلاشن کوف دا برسٹ لگا کے میرے ٹکڑے کر دینا خون مار تے جے حوالے درست نے پھر عقیدہ اپنا لے سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا جنہوں مزہ آیا او تے بازو کڑ کے سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا اور میری ملت جوانوں بازو کڑ کے بولو فرافا بادہم درجہ سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا کمال ان توجہ ان پینڈو وہ میرے آقا نو آندے جی میں بڑی دوروں آیا آپ ہی محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم حضوران نے میں ہی ہاں انہیں پتہ کی کتان ہے میں بڑے توڑے چرچے سنے میں نے کسی دسیا توڑے پسینے وچوں میں خوشبو آندہ ہے جی میں نے بھی کسی دسیا جتھے توڑا لوابے دہن ٹور جے بیماریاں مک جان دیا آندہ میں نے کسی بھی دسیا جدود تسی آئے ہونا زمین نو رب نے مسجد دا درجاتا فرماتا سرکار مسکرا کے اللہ دی قسم دی حضور اس پنڈو نو پتہ کی آندھنے جی ایڈی دوروں آئے پھر کلمہ ہی پڑھ لیں آج جڑے مشہور پیر نے تے مشہور مولوی تے مشہور نات خان تے مشہور ذاکر اے نبی دی سیرت بھول گئے جڑے بھول گئے اللہ انہاں توفیق عطا فرمائے جڑا بہتا ارے پاپولر سیاستدان ہوئے تاجر ہوئے وہ عوام نال ڈائریکٹ ڈیلنگ بھی نہیں کردا 4 سیکٹری رکھیں میں کیا جڑا جگ دا پیر ہے انہیں کلام ارے اجنبی نال بھی سیکٹریاں دے ذریعہ نہیں کیتا مصطفیٰ نے ڈائریکٹ گفتگو میرا چیلنج ہے کوئی ایک مثال لائے میرے نبی نے اپنے تو ہائے ہائے تڑپ کے ہیں یامین صاحب ہائے ہائے آپ تڑپ کے ہیں اپنے تو اپنے ہیں کوئی مثال لائے کہ میرے نبی نے آج نبی سے بھی گفتگو ابو بکر کے ذریعے کیو نانا جو آتا مصطفیٰ ڈائریکٹ ڈیل فرماتے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا یا رسول اللہ ایس گوٹھا لے دال آ رہے یہ ساری لنگر پالٹی کٹھی ہو کمال ہائے اے چھوڑ مکان لگا ایک تو شفیق خان صاحب کوئی گونگلوں تو مٹی نہیں لگتی نعرہ حیدری آپ دی بھی نظر کرنے لگا تو سب میں چل جانا ہے ان حضوران نے پھر میرا کلمہ ہی پڑھ لیا خدا دی قسم نبیان دا نبی میں وضاحت کرنے لگا آپ دا نام کی مجھے صاحب آپ دے چہرے چشک رسول دی لہر دیکھی میں تاں نام پوچھیا حضور دے غلام ہو دیوانے ہو یا کی وہ آندہ جی میں کلمہ تے پڑھاں گا لیکن میری ڈیمانڈ ہو جے پوری ہائے 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 حضور آندے نے مسئلہ ہی کوئی نہیں انہیں کی کیتا ہے انہیں نا کپڑے چے گو لپیٹی سی گو وہ پنڈو گو لے کے آئے انہیں گو کڈی کپڑے چو حضور دے سامنے رکھ کے نا مکے دا چوک ہے اوپن انڈور معاملہ نہیں ہویا 4 دیواری وچ اوپن 5-6 کافر بھی کھڑے
اچھا یہ ساڈا درویش اے یار ہے جی ان بندیاں نال میرا پیار ہے نعرہ حیدری اے جتھے آ جان سمجھو محفل درے رسول تے بھی قبول ہے درے بطول تے بھی قبول ہے ان بندیاں نال پیار کریا کرو ہائے ہائے ہن میں جڑا جملہ میاں عظیم صاحب کہنے لگا ملک صاحب انہیں گو کڈی تے آندا جی پہلا ان کلمہ پڑھاؤ حافظ عثمان صاحب میرے آقا نے نہیں کیا میں چھڑا انساناں نو کلمے پڑھا نا حضور دے چہرے تے مسکراہٹ آئی کریم نبی نے نگاہاں اٹھائیاں تے میرے نبی نے گو ول ویکھیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت لاکھوں سلام حضور گو ول ویکھ کے اندے نگو مینوں اے دس من تابوت تیرا معبود کون ہے تو سجدے کن کرنے نہیں گو تیرے نصیباں نو سلام ہوئے آج خدا دی خدائی دا بادشاہ تیرے نہ گفتگو پہ کر دے اوہ نہ پوائنٹا من غور کرو حضرات ایتھ جملے وال اس جملے وال گجر صاحب شفیق خان صاحب عاشقان رسول ارے 16 بلاغ تے خیور لوگا جدو میرے آقا نے فرمایا تو کن سجدے کرنی وہ پتہ کی آندی اللذی فی السمائی عرشو میں ان سجدے کرنی ہیں جدہ عرش آسمانہ وچ سلیم صاحب اگو آندی یہ وسلطانہو فی الارض میں ان سجدے کرنی ہیں جدی حکمرانی زمینہ وچ اگو آندی یہ جی ورحمتہو فی الجنہ میں سجدے ان کرنی ہیں جدہ پیار جنت وچ وخادبہو فی الجہنم جدہ خدب جہنم وچ عبدالرحمن چشتی میرا بیٹا اینی کل جو تو گو نے کی تھی حضرات تو میرے آقا آندے نے رب نو تے جان نہیں ہونے دس من آنا میں کون ہائے 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 انج نہیں او بازو کر کے کری سبحان میرے نیڑے آوے آج گجر صاحب میں توڑے موڈے تے ہاتھ رکھ کے گل کر لگا ارے پہلی ملاقات میں وکیل سے نہیں پوچھتا پتا میں کون ہوں علامہ سے نہیں پوچھتا پتا میں کون ہوں فرسٹ ملاقات میں بشر سے نہیں پوچھتا پتا میں کون ہوں مقام مصطفیٰ دے عظمت مصطفیٰ دے حضرات ملاقات بھی کوش ہے پہلی ملاقات میرے آقا نے نیگو اے دس منا نہ میں کونا او لوگو شمع رسالت پروانہ اس گو نے منٹ ہک نہیں لایا پتہ کی آندی ہے آیا ایتھے سوڑا چوم جانا ہے آندی ہے جی انت رسول ربی العالمین تریور یا کو سبحان اللہ پھر تین باری کہنا زندہ باد عظمت تاجدار ختم نبوت ایتھے میں گل تو انتوفہ دین لگا جس جنے نے نعرے ویل چیئر چ بیٹھ کے نہیں لوائے میں ایک چیز انہاں سلام ادب دے F-16 تیارے میں جڑا بیٹھا ہے نا جدے کل ایٹم بم تے مزائل تے جدے کل ایٹم بم دی چابی او دا بھی روب کفر تے نہیں جتنا روب خادم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بازو اٹھائیے رسول اللہ لبیک 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 جس کا جینا نبی کے لیے جس کا مرنا نبی کے لیے بازو اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک عظمت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ عظمت تاجدار ختم نبوت انجے جی اگلے سال جائے نا اس سٹیج تھے ایتھو تقریر شروع کرنی وَأَنْتَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تُسی رب العالمین دے رسول ہو وہ پینڈو سوچاں چ پہ گیا ہے جنہوں گو مننی بیٹھی کیا بات ہے دو ترائے بندے ازے بھی انج بیٹھے نے جکن لوگ زمان پارک چ بیٹھے رہے نعرہ حیدری بازو کاٹ کے نعرہ حیدری میں انہیں اجازت لانگا بہت لمبا سفر ہے سارے دعا کرنا طارق گجر صاحب تشریف لے آئے خوش آمدید ایک گل ولی زندہ ہے شکر ہے جی اللہ